Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. ایک بڑی اہم بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضور نے جن سے گالیاں سنی ان کو بھی آگے سے مسکرا کے دعا دی. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے آج تک علماء سے یہی سنا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اور یہ قطعی النص سے ثابت ہے، اس میں شک نہیں. لیکن آپ نے کبھی یہ کم سنا ہوگا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے منہ موڑا ہے تو حضور نے اس کے اوپر غصہ بھی بے انتہا کیا ہے. یہ حضور رحمت للعالمین تھے، لیکن جو اللہ کے احکام سے منہ موڑتا تھا اس کے لیے نہیں تھے، اس کے لیے نہیں تھے. وہ آپ حضرات نے واقعہ نہیں سنا؟ حضور تشریف لے جا رہے تھے تو 2 منزلہ عمارت دیکھیے کبے والی. حضور نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں صحابی کی. بعد میں آیا حضور سے اس طرف سے سلام کی، حضور نے چہرہ اس طرف کر لیا، اس طرف سے سلام کی، اس طرف چہرہ کر لیا، اس طرف سے سلام کی، حضور نے اس طرف. 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ ان کا اور تو کسی بات کا پتہ نہیں، تیرا مکان حضور نے دیکھا تھا. فوراً گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت میری بیوی نے کہا تھا، میرے بچوں نے کہا تھا تو ان کی ڈیمانڈ ہے تو ذرا مہربانی فرمائیں، کوئی گنجائش نکال دیں. نہیں، سارے کا سارا مکان گرا کے پلاٹ بنا دیا. اور جب حضور کی خدمت میں آیا اور یہ نہیں کہا کہ میں نے مکان ایسے ہی گرا کے واپس آیا، آ کر کے دیکھا تو حضور کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی. حضور غصہ بھی فرماتے تھے. جو دین اسلام کے حکام کو رونتا تھا حضرت کعب بن مالک، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور یاد رکھیے کہ حضور نے اتنی لمبی بائی کاٹ کسی کے ساتھ نہیں کی جتنی حضرت کعب بن مالک کے ساتھ کی ہے. 73 جنگوں میں شریک ہوئے تھے. کتنی جنگوں میں؟ 73 جنگوں میں. اور بدری صحابی تھے. اللہ نے اصحاب بدر سے کہا تھا اب یہ آج کے مارکے کے بعد زندگی میں جو مرضی کریں، میں نے اللہ نے ایڈوانس ان کو معاف کر دیا ہے. یہ اس گروپ کے آدمی تھے، اس لیول کے آدمی تھے. غزوہ تبوک تھا، حضور نے اعلان کیا کہ سارے نکلو. ان کے پاس اس وقت مال بڑا آ گیا تھا، فراوانی بڑی تھی، 3-4 سواریاں تھیں، بڑا کچھ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا رہے ہیں، پہنچ جائیں، پیچھے پیچھے میں بھی چلا جاؤں گا، اب تو سواریاں ہی بڑی ہیں، میں بھی پہنچ جاؤں گا، 1-2 دن ٹھہر جاتا ہوں. اس طرح انہوں نے کوئی پروگرام بنایا، اور وہ پروگرام بناتے بناتے کرتے کراتے وہ غزوہ ختم ہو گیا. جب غزوہ ختم ہوا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پاس تو آج کل پیسہ ہی بڑا آ گیا ہے، تو وہ پیسہ آ گیا، اس کے پاس دولت بڑی آ گئی، اب اس نے کہاں جہاد کرنے ہیں. دوسرے صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. یہ کعب سے مل کے پوچھیں گے، ہم نے کبھی کعب سے خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی. جس طرح یہ بیان کر رہے ایسی بات نہیں ہو سکتی. حضور واپس تشریف لائے، کعب بن مالک نے سلام کیا اور فرماتے ہیں یہ حضرت کعب بن مالک جو ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے، اور رو رو کے اپنے بچے کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں. یہ حضرت کعب بن مالک کی زبانی میں سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضور جب تشریف لائے حضور مسکرا رہے تھے، اور وہ مسکرانا خوشی کا نہیں تھا، وہ غصے کا مسکرانا تھا، اس میں غضب تھا. اور میری طرف مسکرا کے میرے سلام کا جواب دیا. کئی منافقین بھی نہیں گئے تھے. حضرت کعب بن مالک کے ساتھ 2 اور صحابی تھے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے رہ گئے تھے، ضعیف زیادہ تھے. تو وہ جو منافق تھے وہ 20, 30, 40 وہ آئے، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم بڑے مجبور تھے، ہمارا یہ ہو گیا تھا، ہمارا وہ ہو گیا تھا. حضور کہیں چلو اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ ان کو معاف فرمانا. حضور دعائیں دیتے اور واپس چلے جاتے. کعب بن مالک دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو سارے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اور حضور معاف کری جا رہے ہیں اور ان کو ساتھ دعائیں بھی دی جا رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی اس طرح کا کوئی چکر چلاتا ہوں، میں بھی اس طرح کا کوئی چکر چلاتا ہوں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس پہنچا تو میں نے دل میں فوراً ارادہ کیا ایک گناہ تو وہاں نہ جانے والا کر لیا ہے، اب دوسرا گناہ یہ چکر دینے والا نہیں کرنا.
اب دوسرا گناہ یہ جھوٹ والا نہیں کرنا. حضور کے پاس پہنچے, حضور نے کہا کیوں نہیں آئے کعب؟ فرمانے لگا یا رسول اللہ صرف اور صرف سستی کی وجہ سے, آج نکلوں گا کل نکلوں گا, آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں, بس اس وجہ سے نہیں آیا, اور کوئی عذر نہیں. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. باقی 2 صحابہ کو بھی حضور نے اٹھا دیا, چلے گئے. حضور نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ خبردار اس کے ساتھ کوئی بات کرے, ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی سلام نہیں, کوئی لین دین نہیں, سوشل بائیکاٹ ختم. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں گھر پہنچا تو واپسی پہ راستے پہ کسی سے بات کروں تو کوئی جواب ہی نہ دے. گھر پریشان بیٹھا تھا. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے. کہتے ہیں کہ میرے پاس پیچھے 2 صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے کہ ان کی بیویوں سے کہو کہ وہ گھر چھوڑ کے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر کے چلی جائیں, بیویاں بھی چلی جائیں. دیکھیے صرف ایک غزوے میں نہیں گئے, ایک غزوے میں نہیں گئے. میں اور آپ ہوتے ہمارا ایمان کیا, ویکھو جی ساری زندگی نال کٹ چھڑیے, 73 غزواں دے وچ گئے ہاں, اپنا علاقہ بھی چھڈیا ہے, ہجرت بھی کیتی ہے, تے انی کو گل سی تے فتح بھی ہو گئی ہے, تو پھر بھی ایڈی ناراضگی. میرا اور آپ کا تو یہ ایمان ہے. اور ادھر دیکھیے, اور رحمت للعالمین تو ہم بڑا کہتے ہیں, لیکن اپنے گریبان میں جھانکیے کہ جب حضور کے ہی بتائے ہوئے طریقوں کو روندیں گے تو حضور کو غصہ کتنا آتا ہے. نوٹ فرمائیے, حضور نے کہا ان کی بیویوں سے کہو کہ ان کو چھوڑ کے چلی جاؤ. جب گھر میں پیغام پہنچا, حضرت کعب بن مالک کا جواب سنیے اور پھر سرور لیجئے ان کے جواب کا. حضرت کعب بن مالک کو جب صحابہ نے کہا نا کہ آپ کی بیویوں کو حکم ہے آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤ, وہ کہتے ٹھہرو, حضور نے یہ کہا, انہوں نے کہا حضور کو جا کے کہو کہ صرف ان کو گھر سے بھیجنا ہے, یہ طلاق بھی دینی ہے. اگر میرا پیغمبر طلاق کا کہے گا میں طلاق بھی دے کے بھیج دوں گا, اس میں کون سی بات ہے. ان کا یہ ایمان تھا. انہوں نے نہیں کہ 73 غزووں میں شریک ہوئے تھے, تھوڑی سی غلطی تھی, اتنا غصہ نہیں. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ حضور سے کہو اگر طلاق دینی ہے تو وہ بھی دے دیں گے. حضور نے کہا طلاق نہیں دینی, بائیکاٹ کرنا ہے. چنانچہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئی, سارے چھوڑ کے چلے گئے. حضرت کعب بن مالک رو کے اپنے بچے کو بتا رہے تھے کہ بیٹا جان, میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا جس کو سلام کرتا تھا کوئی بھی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا, جس کے ساتھ بات کرتا تھا کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا. اگر کوئی اجنبی میرے بارے میں پوچھتا کہ کعب کہاں ہے تو کوئی اس کو یہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ یہ کعب ہے. کوئی اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کرتا تھا, میرا نام بھی کوئی زبان پہ نہیں لیتا تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرا سب سے زیادہ پیار حضرت ابو قتادہ سے تھا. حضرت ابو قتادہ کی بیٹی حضرت کعب کے بیٹے کی بیوی تھی, وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ باغ کے اندر ابو قتادہ گوڈی کر رہے ہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار کے اوپر سے السلام علیکم کہا, مجھے میرے چچا زاد نے جواب نہ دیا. میں نے دوسری دفعہ سلام کیا, جواب نہیں دیا. میں نے تیسری دفعہ سلام کیا, جواب نہیں دیا. حضرت کا فرماتے بیٹا میں نے چھلانگ لگائی, جمپ لے کے اندر چلا گیا. میں نے بڑے غصے میں کہا کہ او قتادہ بتاؤ نا, تمہیں یقین نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنا پیار کرتا ہوں. خدا کی قسم سستی کی وجہ سے یہ مجھ سے گناہ ہوا تھا, وگرنہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنا پیار کرتا ہوں. تجھے بھی میرے پیار میں کوئی شک ہے تو بتا دو. کہتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں 50 دن کے بائیکاٹ کے اندر صرف اتنی سی بات صرف ابو قتادہ نے کی. وہ کہنے لگے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا تو یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے, میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بات نہیں کرنی, سلام کا جواب نہیں دینا.
दिया। हजरत अबू कतादा कहते हैं कि बड़े रो रो के वो दिन कटते थे, ना बीवी घर में, ना बाहर कोई सलाम करने वाला, ना कोई सलाम लेने वाला, कोई बोलता नहीं था। बाजार में जाते थे ऐसे लगता था जैसे जंगल में जा रहे। किसी दुकान से सौदा लेना होता था तो वो दुकान वाला भी मुंह उधर कर लेता था, वो भी नहीं देखता था। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि बेटा वो दिन ऐसे थे अगर मैं मर जाता तो मुझे इतना मुश्किल ना लगता जितने वो 50 दिन मुश्किल गुजारे। इतने में रब्बुल आलमीन की तरफ से आका अलैहिस्सलाम के ऊपर वही आई कि मेरे महबूब इन तीनों को माफ कर दो, और जिनको आप जिनके लिए दुआएं कर रहे थे, आप जिनको माफियां दे रहे थे, उनको मैं कतन माफ नहीं करूंगा, वो तो जहन्नुम में जाएंगे ही जाएंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को मुस्कुरा के कहा कि मेरे काब को खुशखबरी सुनाओ, सहाबा भागे। हजरत काब कहते हैं कि हर एक के दिल में ये जोश था कि मैं पहले पहुंच के खुशखबरी सुनाऊं, मैं पहले पहुंच के खुशखबरी सुनाऊं। फरमाते हैं कि एक तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर भागा, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के आवाज देने लगा कि आवाज की रफ्तार घोड़े से ज्यादा है। ओ काब, आका अलैहिस्सलाम की तरफ से खुशखबरी है। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं वहां से दौड़ा, हुजूर की खिदमत में पहुंचा। हुजूर ने अल्फाज क्या कहे, काब जब से तू मां के पेट से निकला है उस वक्त से लेके आज तक इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं जितनी बड़ी आज खुशखबरी है तेरे लिए। हजरत काब ने जब आका अलैहिस्सलाम की जुबान अतर से माफी का ऐलान सुना, रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह, इस माल की वजह से मुझसे ये गुनाह हुआ था, ये सारे का सारा माल मैं अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना माल रहेगा, ना ये गुनाह का बोझ मेरे सर पे रहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना, बल्कि अपने माल का चौथा हिस्सा सदका कर दो, यही काफी है। चौथा हिस्सा सदका कर दो, यही काफी है। तो अल्लाह तो इतने गफूर रहीम है। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि हजरत कतादा ने, हजरत काब बिन मालिक ने सच बोला था। क्या बोला था? सच बोला था। और जो चचाजाद भाई ने सलाम का जवाब देने से इनकार किया, जरा उससे सबक लीजिए। भाई क्या करते, बरादरी है, कैसे बाईकाट कर सकते हैं? चचाजाद भाई है, अब बोलना तो पड़ेगा, है जी, मरज़ई हैं, क्या करें, पुराने मोहल्लेदार हैं, अब इनकी खुशी गमी में जाना तो पड़ेगा। ये उज़र काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है तो ये अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, हमने ये देखना है कि तुमने गुनाह किया, तुम्हारे साथ हमारा बाईकाट है, नहीं बोलना। मैं और आप क्या करते हैं भाई? रिश्तेदारी है, बिलादरी है, मोहल्लेदारी है, मेरा और आपके ईमान का लेवल ये है। और फिर हम बड़े मुस्कुरा के और बड़े इधर उधर अपने करवटें बदल के कहते हैं अल्लाह तो गफूर रहीम है, आका अलैहिस्सलाम तो रहमतुल आलमीन है। भाई वो सब कुछ है, लेकिन अपना किरदार तो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सब इरादा करते हैं कि नहीं करते? Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.